अस्सलाम के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूं मुशारिफ फ़ारूकी। नाज़रीन, आज हम जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की एक जो मंजिल है वो एक फ़ैमिली है जिन्होंने हमें इनवाइट किया है। आज हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या वाकई उनके ऊपर कुछ ऐसे मामलात हैं या उनकी वहम भी हो सकता है। आज हमारे साथ बहुत ही मोहतरम पीर दाऊद जी दाऊद मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या हाज़िरी के मामलात होते हैं। दाऊद साहब प्लीज़, बहुत शुक्रिया। सर, आपने प्रोग्राम में मदद किया। जी, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आप एक जाना पहचाना चेहरा हैं। और दाऊद साहब, आज हम जिस फैमिली के पास मौजूद हैं उनके ऊपर हाज़िरी होती है उनके बकौल, ठीक है। अभी हम आए हैं, ऑफ कैमरा हाज़िरी आपके आते ही हमने फ़ील कर लिया कि हो गई है उन पे हाज़िरी। क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबसे पहले कि कई लोगों का ये मानना है कि जिन्नात शायद होते ही नहीं है, मगर जिन्नात की हकीकत बिल्कुल अयां है। और यहाँ भी जब हम आए हैं तो जिन्नात आपने हाज़िरी वाला मंजर भी देख लिया है, क्योंकि पर्दादार फैमिलीज़ होती हैं और वो बताते भी नहीं होते बाज़ औक़ात के उनके साथ इस तरह के मसले मसाइल होते हैं या जिन्नात का मसला होता है। तो ये जिन्नात के मसले मसाइल जो होते हैं ये ज़िंदगी के साथ साथ लोगों के साथ जो होते हैं इनको अमाल के ज़रिए या अमलियात के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाता है। और मुख्तलिफ़ अमाल होते हैं। और यहाँ भी आप पीछे से आवाज़ें सुन रहे होंगे लेकिन दाऊद साहब, थोड़ा हम जानना चाहेंगे क्योंकि नाज़रीन शो में हम लोगों ने अक्सर औक़ात हम रूहानी स्कॉलर्स को जब इनवाइट करते हैं उनके डिफरेंट एक अमल होता है, कोई किसी तरीके से करता है। आपके ख़ास आपकी ग्रेट वो उस वाले से थोड़ा सा देखना। देखिए, मेरे पास जो बड़ा अमल जो हम करते हैं वो बुज़ुर्गों की तरफ से जो अता है वो हांडी का अमल होता है। देखें, कई लोग तावीज़ात का या पानी पे दम करने का इस्तेमाल करते हैं। हांडी का अमल एक ऐसा अमल होता है जिसमें जो है वो तीर बहतफ नुस्खा कह लें कि जिसके बंदे के ऊपर बद असरात या जो शैतानी असरात होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है और जला दिया जाता है। रूहानियत की थ्रू ये जिन्नात को जलाने वाला अमल है। इसके लिए सूरह मुज़म्मल, सूरह जिन, सूरह यासीन, सूरह फलक और सूरह नास और आयतल कुर्सी का अमल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और फिर ये बुज़ुर्गों की तरफ से अता होता है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल होता है। मरीज़ के नाखन, बाल या और भी जो चीज़ें इसके साथ इंक्लूड होती हैं, तो फिर इससे जो है मरीज़ का इलाज किया जाता है। और ये इसमें थोड़ी ये बात है कि उसी टाइम इलाज हो जाता है या उसमें कुछ प्रोसेस लगते हैं, टाइम लगता है? ज़्यादा तो यही है कि उसी वक्त इलाज हो जाता है। और अगर प्रोसेस भी हो तो फिर कुछ अर्सा तावीज़ात और पानी दम किया हुआ जो है वो भी पिया जाता है जिससे मरीज़ जो है वो सेहतयाब हो जाता है। बहुत शुक्रिया। अभी नाज़रीन, ये ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है। अभी जो फैमिली है उनके दो फैमिली मेम्बर्स हैं। कैमरे पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम उनकी प्राइवेसी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। उनका चेहरा कोशिश हमारी ये रहेगी कि ना दिखाया जाए। पहले तो वो जो चीज़ हाज़िर हुई है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। अभी दाऊद साहब जाएंगे हमारे साथ, अभी आवाज़ें आ रही हैं पीछे। दाऊद साहब, काफ़ी ज़्यादा मतलब लग रहा है कि सिचुएशन है कि बहरहाल दें 20-25 साल के अरसे में यही सिलसिले हैं कि जिन्नात की हाज़िरी होती है और जिन्नात का सिलसिला चलता रहता है। और अगर हमें वो कहते हैं कि फ्री हैंड हो कि अगर हम क्योंकि मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ हमारे पास आती रहती हैं जिन्नात और जादू का इलाज करवाने। अब वो फैमिलीज़ की होती हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के वो स्क्रीन के ऊपर नहीं आना चाहते या इस तरह के मामला, तो फिर कोई किसी से रिक्वेस्ट करके ही हम जो है इस तरह कर लेते हैं। बल्कि अगर कोई नाज़रीन अपना इलाज करवाना चाहें या हमसे रब्ता करना चाहें तो हम जो है उससे इसको कर सकते हैं। मगर ये ज़ाहिर बात है कि वो पर्दादारी की वजह से कई लोग जो इससे जो है इज्तनाब करते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम फैमिलीज़ को जितना प्राइवेसी को हम ख्याल रखें उस पर हम करते हैं। अब चलते हैं अंदर, उनसे इजाज़त लेते हैं और देखते हैं देखने वालों के लिए भी कि क्या आगे मामला होता है। जी जी, ज़रूर लाजमी करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर कुछ कहेगा नहीं? नहीं। चल छड़ दे। छोड़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। जाना कि नहीं? नहीं। तेरे पता ना मेरा? हां। की नाम मेरा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अमलो बलो
या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशियतल लैलि हिय अशद्दु वक़अन मुक़ीला इन्ना लका फ़िन-नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला फ़त्ताख़िज़हु वकीला। नीमू ले आ लियो। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ले आ तवीज़ ले आ। 7 दफ़ा दाएं 7 दफ़ा बाएं बाहर नींबू। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब मिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आओ जी आओ सारियां बुलाओ इधर जो भी है सांडी च आओ फड़ो इनू लेके आओ इनू जो भी सांडी च लेके आओ नींबू दूजा दे तवीज़ मन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल नसीर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दे तवीज़ ऐ malo 7 दफ़ा दाएं 7 दफ़ा बाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुद्दन लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका ला हुद्दुम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब मिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। एक लीमू और दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कफ़ाक रब्बुका कम यकफ़ीक व कफ़ातन किफ़काफ़ुका कमीन काना मिन कालुकल काका कफ़ा कमा बिकफ़ाकल काफ़ कुर्बताहु या कौकबन काना तहकी कौकबल फलक। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 7 दफ़ा दाएं 7 दफ़ा बाएं बारह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना उठा दे बिलाल कुछ नहीं होगा। चला जाओ चला जा ला इलाहा इल्ला अंता एमलो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़। चलो चले जाओ। नहीं जा जो मर्जी कर लो नहीं जाना। चलो नहीं जाना तो भेज लेंगे। तो मैं हांडी करने लगा फिर तेरी मट्टी है ये मट्टी डालो इसमें।
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی و نعم رب ربی و نعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم نسألک الاسمات فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والاوہام سترات للقلوب ان مطالعات الغیوب فقد ابتلي المؤمن وذل زلزالا شديدا وإن يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر ولا كفيل الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرات الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. یہ کون سا کھا رہے ہیں؟ یہ مٹی کا استعمال ہو رہی ہے؟ مٹی ہے، اس میں نیمو ہیں اور اس میں تعویذات بھی ہیں اور اس میں یہ ہے کہ پڑھائی وغیرہ بھی کی ہے اور اس کو پھر جلایا جائے گا. لا الہ الا انت سبحانک. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. 7 دفعہ دائیں 7 دفعہ بائیں بار. تھوڑا سا دبا جی ہانڈی کا مطلب کیا جا رہا ہے جو متعلقہ مریضاں ہیں اور بہت زیادہ شدت ہے اس مخلوق کی ان کے اندر. اٹ واز ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ کیونکہ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم آئیں گے تو یہ بہت زیادہ ایکٹیو چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ عذابا الیما یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا الہ الا اللہ محمد. نہیں پینا کلاؤ صاحب نہیں پینا میں نہیں پینا پانی پلاؤ. چل پانی پی نہیں پینا پیے گی تو چل پی. یہ اسی طرح کے جنات کا بہت زیادہ اثر ہے، بلکہ ہم کافی زیادہ ٹھیک ہیں یہ پہلے سے، اور اس سے بھی زیادہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اب اسی طرح کی ہوتی ہے نا فیملیز جو جن کے اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے سویئر پرابلمز ہیں جنات یا جادو کا، تو پھر اس کے لیے اس طرح ہانڈی کے اعمال جو کیے جاتے ہیں جس طرح وہ اس لیے نا کہ اس کے اوپر کلام پڑھا گیا ہے اور کلام الہی ہے. سورہ فاتحہ، آیت کریمہ، سورہ مزمل، حزب البحر، چہل کاف کے اعمال ہوتے ہیں، تو اس طرح کے عمل ہوتے ہیں. ابھی یہ ہم نے اس کو ہانڈی جو کی ہے اس کو آگ پہ رکھیں گے تو اس کے اوپر جو اثر ہوگا وہ سارا جلے گا، ختم ہو جائے گا، تو مریض پھر اس سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس سے اس کے جو بھی پرابلمز ہیں یہ بہتر ہو جاتے ہیں. ابھی یہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ان کی طبیعت فاقہ ہو جائے گا کیونکہ پانی سورہ مزمل پڑھی ہے اور ساتھ وہ ہانڈی بھی جلے گی، اثر بھی، یہ ابھی انشاءاللہ نارمل ہو جائیں گی، اللہ خیر کرے گا اور بہتر معاملہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حاضری سارا پروسیجر آپ کے سامنے تھا حاضری کا، اور بڑی جس کو کہتے ہیں نا بالکل ٹائم نہیں لگا، وہ چیز ایکٹیو تھی ان کے اندر، اور وہ سارا جو عمل
پیر صاحب نے کیا ہے ہانڈی کا، وہ بھی ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، جس کی وجہ سے اب جو پیشنٹ ہیں وہ ابھی تھوڑا سا سکون میں ہیں، لیکن کافی سوئر معاملات تھے. ابھی دیکھتے ہیں آگے فردر کیا ہے. دیکھیں اسی طرح ہوتا ہے کہ بندے کو اپنے گھر میں صبح و شام کی مسنون دعاؤں کا کرنا چاہیے، اور پانی وغیرہ دم کر کے قرآن پاک کے اوپر دم کر کے پڑھتے رہنا چاہیے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ جنات، جادو اور اسیب کے اثر نہ ہوں. گھروں میں تلاوت قرآن پاک ہونی چاہیے، اور 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ صبح و شام کے مسنون اعمال ضرور ہونے چاہیے، تاکہ زندگی میں جو ہے اس طرح کے جو شر شیاطین کے اثرات ہیں وہ نہ ہوں. دیکھیں یہ جنات کی حقیقت ہے سورہ جن، اور سورہ جن میں جنات کا ذکر ہے، اور کئی لوگ انہی مسائل کی وجہ سے اپنی کاروباری بندش، اپنے معاملات میں خرابی کی وجہ سے مشکلات کا شکار رہتے ہیں. رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، کاروباری بندش ہوتی ہے، کاموں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، بچوں کی پیدائش نہیں ہوتی، اور بچے اگر پیدا ہوں تو وہ مار دیے جاتے ہیں، اور اس طرح کے جنات ابھی ان کے ختم کر اندر دیتے ہیں. وہ مخلوق یہ وہ ابھی ہے، ہم نے بات نہیں کیونکہ کر ہانڈی سکتے کا عمل بالکل بھی. کیا ٹھیک ہے، اور ہانڈی کے عمل میں اس کو آگ کے اوپر جلایا تو وہ چیز جل رہی ہے، تو اچھا وہ چل دیکھیں رہی ہے. آپ ان کی کنڈیشن جب دیکھیں گے تو وہ اسی طرح جیسے وائبریشن، ہاں وہ وائبریشن ہو رہی ہے. چیزیں جلتی ہیں. اوکے تو جب اوکے. جلتی ہیں تو جب پھر آہستہ آہستہ وہ اثر ختم ہو جاتا ہے بالکل مریض کے اوپر سے، ناظرین آپ اثر دیکھ ختم ہو سکتے جاتا ہے. ہیں جو خاتون ہیں ان میں ایک وائبریشن ہے، اور وہ چیزیں جو ہیں ان کے اندر سے جو اثرات ہیں یا جنات تھے وہ نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ. ان کی فیملی بھی یہاں موجود ہے، اور کافی ہمارے لیے بھی کافی حیران کن بھی تھا جو سارا پروسیس ہو رہا تھا. اور اللہ ان کے لیے ثانیہ کرے. اور کافی ٹف ہوتا ہے. ہم اکثر ایسی فیملیز کے پاس جب جاتے ہیں پیر صاحب دیکھیں تو بڑا مشکل لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے کہ شاید یہ ایز اے ہارر سمجھ کے دیکھتے ہیں، یا اس طرح مگر یہ جن کے اوپر مشکلات، پریشانیاں یا اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یہ بڑا ایک مشکل والا مرحلہ ہوتا ہے، بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان مسئلوں مسائل سے جو ہے دور رکھے، کیونکہ زندگی میں یہ اس طرح جن لوگوں کے اوپر اس طرح کے حالات ہوں ان کے لیے اس مسئلے سے نکلنا بہت. اور دوسرا پیر صاحب آج کل جادو کا جو معاملات ہیں ہر دوسرے پرسن سے ہم یہی سنتے ہیں، جب بھی ہم ایسی جگہوں پہ بھی جاتے ہیں یا فیملیز کے پاس بھی، تو وہ پہلے شک ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جن ہے، لیکن وہ جادو بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے. جادو کے ذریعے جنات مسلط کیے جاتے ہیں. بیسیکلی جادو جو کیا جاتا ہے اس کے اوپر جنات بندے کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بندے کے متعلقہ شخص ہے اس کو محسوس ہوتا ہے. اس طرح کے جو عمل ہوتے ہیں عملیات کی دنیا میں، پتلا لیا جاتا ہے، بندے کا پتلا لوگ بناتے ہیں، اس کے اوپر پھر وہ سوئیاں چبھوتا ہے، اور پھر قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے، اور پھر پیچھے سے باقاعدہ عمل جو ہے پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگ تعویذات اور پانی دم کر کے بہت بڑی یہ جادو کی ایک ہمارے معاشرے میں لعنت ہے یہ، جو انفارچونیٹلی وہی معاملات ہیں کہ جی کسی کا کام نہیں ہو رہا، کسی سے حسد ہے، حسد بغض اور کینہ ظاہری بات ہے معاشرے کا حصہ ہوتا ہے. اور اب تو پہلے تو کم تھا، اب لوگوں نے کسی سے بدلہ یا جو بھی چیز لینی ہوتی ہے اس کے لیے پھر جادو کی طرف آ جاتے ہیں. اور اب ایسا سوشل میڈیا میں اس دن دیکھ رہا تھا ناظرین کہ آئی تھنک یوٹیوب پہ یا کہیں ایسی جگہ کسی نے کسی کا بیڑا گرک کروانا ہے تو ہم سے رابطہ کریں. حالانکہ یہ اسلام اس چیز کی ممانعت کرتا ہے، اور ہمارے جو بہن بھائی مشکلات کے شکار ہوتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ ایک، اور پھر جو صحیح قسم کے عاملین ہیں وہ بھی نہیں ملتے، اور پھر لوگوں نے اس کو اپنے پیٹ کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے، تو وہ پھر ٹھیک بھی نہیں کرتے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اس تک نوبت ہونے سے پہلے ہی آپ قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. پانی دم کر کے پینا چاہیے، اپنے کسی نہ کسی بزرگ سے یا بڑے سے رابطہ رکھنا چاہیے، کہ تاکہ اس طرح کی کنڈیشن میں آنے سے پہلے ہی اس سے بچا جائے. تو یہ پریشان کن مرحلے ہیں معاشرے کے، اور جو ہے حقیقت بھی ہے، اور اس حقیقت سے ہم جو ہے وہ ہٹ نہیں سکتے. یہ میں نے ایک ان کے لیے چوڑی ہے، اس کو دم کر کے دوں گا حفاظت کے لیے، سے آیت الکرسی پڑھ دوں گا انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات والارض ولا نوم له ما فی السماوات. وہ جل رہی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے آئیں جی، یہ ہم تھوڑا سا آپ ان کا کریں کمپلیٹ، ہم تھوڑا وہاں جگاتے ہیں پھر اس کو. اس کا مقصد یہی ہے کہ عمل کس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہانڈی کے ذریعے جنات کو. ٹھیک ہے چل، ٹھیک ہے آئیں علی آؤ. وہ حمزہ علی دکھاؤ، جا کے آپ جاؤ نا علی،
وہ ہانڈی جل رہی ہے ناظرین وہاں پہ. اور اس کا بردر مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ٹوٹلی اندر چیزیں جل جاتی ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جیسے جلائیے آپ باہر آ جائیں تھوڑا سا. آپ داؤد صاحب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ جو اس کا عمل ہے یہ کتنی دیر تک چلتا ہے؟ یہ ڈیوریشن ہوتی ہے سم ٹائم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے. اچھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. رکھنا پڑتا ہے. اچھا جو اچھا ٹائم بتاتے ہیں ٹھیک ہے, اس کے مطابق اس کو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جتنے بھی گھر کے اثرات ہوتے ہیں بدلسات ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے, سبھی جو کہ اس کے ذریعے آج وہ کچھ جلایا جاتا ہے, ختم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اس کے بعد پھر ٹوٹلی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, جو بھی اس کے ساتھ چیزیں ہیں, تمام بد اثرات وغیرہ جو بھی. ختم کرنا. اچھا ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے, صحیح. ٹھیک ہے ناظرین, ابھی پیر صاحب جو ہیں وہ فردر اس حوالے سے کر رہے ہیں, اور کیونکہ فیملی نے پہلے ہی بہت مشکل سے ہمیں اجازت دی تھی, ہم نے نہیں چاہا کہ ہم زیادہ اس میں انٹرفیرنس کریں اور باقی معاملات کا پوچھیں کہ کیسے ہوا, کب ہوا, کیونکہ یہ چیز انہوں نے پہلے ہی منع کر دی تھی. وہ پیر صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے صرف اپنے آپ کو اس چیز سے ختم کروانا ہے, تو اس لیے ہم آئے تھے یہاں پہ. تو انشاءاللہ سارا پروسیجر آپ لوگوں نے دیکھا, اور کیونکہ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ ہم جب گئے ہیں اندر تو پہلے ہی ایکٹیو تھی چیز پیر صاحب کو دیکھ کے, اور اس کے بعد وہ چیز نے ایسا ریئیکشن دیا کہ ہمارے لیے بھی بڑا مشکل تھا. اور کیونکہ وہ چیز انسان کے اندر جب داخل ہوتی ہے پھر نہیں دیکھتی کہ کون انسان کون ہے, خاتون ہے یا وہ مرد ہے یا کیا ہے. تو ان کے فیملی ممبر ہی ساتھ موجود تھے, ان کی ایک چھوٹی بیٹی بھی تھی, وہ بیچاری ابھی باہر ہے. تو کافی مشکل ہوتا ہے, بڑا کافی پرابلم میں ہوتا ہے, تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. تو ابھی اس کا باقی جا کے پیر صاحب سے اس حوالے سے پوچھیں گے. پروگرام آصف زدہ. جی ناظرین, ابھی جیسا آپ نے پورا پروگرام دیکھا اور حاضری کے متعلق سارا ہی پروگرام ہم لوگوں نے جو انویسٹیگیشن کی ہے, پہلے جیسا میں نے بتایا کہ ہر روحانی اسکالر اور جو عامل ہوتے ہیں ان کا ایک ڈیفرنٹ طریقہ کار ہوتا ہے. جب بھی ایسی جگہوں پہ ہم لوگ جاتے ہیں, کوئی فیملی انوائٹ کرتی ہے روحانی اسکالرس کو, تو ان کا ایک ڈیفرنٹ اس کا عمل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. آج ہم نے آپ کو دکھایا ہے ہانڈی کا عمل. پیر صاحب سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اسپیشلی کہنا چاہوں گا کہ ڈو ناٹ ٹرائی اینی تھنگ ایٹ ہوم, کہ جو بھی پروسیجر ہوا ہے, جو بھی پروسیس ہانڈی میں دکھایا گیا ہے, وہ آپ لوگ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش بالکل نہ کیجیے گا. جو بھی حاضری ہوئی ہے اس حوالے سے اگر میں بات کروں کہ کافی زیادہ سویر تھی وہ, اور ہم ابھی اس گھر میں انٹر ہی ہوئے تھے, لیکن انفارچونیٹلی ان کی فیملی نے ہمیں بات کرنے سے وہ پرہیز کر رہے تھے, تو ہم نے ان کی پرائیویسی کو نہیں چھیڑا. تو پیر صاحب کے اندر جاتے ہی وہ چیز ایکٹیو ہو گئی تھی. پیر صاحب آپ کی طرف آئیں گے, اور جو سارا معاملات تھے ہم نے دیکھے آپ کے ساتھ, اور بڑے الرٹ سچویشن تھی. آپ کے لیے تو ڈیلی کا کام تھا, لیکن دیکھنے والے ضرور ڈر گئے ہوں گے. پہلی بار وہ خاتون کا جو رد عمل تھا وہ کافی ڈسٹربنگ تھا. تو تھوڑا سا بتائیے گا اس پورا پروسیجر کے حوالے سے کہ آپ کو یہ تو روٹین کا کام ہوگا, لیکن وہ جو خاتون پہ چیز تھی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کتنے جنات تھے یا کیا معاملات تھے؟ دیکھیے مشارف, جب ہم نے وہاں پہ انٹری کی تو ظاہری بات ہے جنات ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی پڑھنے کے لیے آیا ہے یا کوئی عمل کرنے کے لیے آیا ہے. تو حاضری ہو گئی, اور حاضری کے بعد جب ہم نے کلام الہی پڑھا, اور کلام الہی پڑھنے کے بعد جب ہم نے اس کی ہانڈی کی, تو اس کے بعد اس کی طبیعت میں کافی جو ہے وہ تحمل میں دیکھ رہا تھا. اور کیونکہ وہ جو تعویذات ہوتے ہیں, جو تعویذات جسم کے اوپر ملتے ہیں, تو اس سے وہ جو اثر ہے وہ ہانڈی میں آتا ہے. اور جس طرح ہم نے لیمو کا استعمال کیا, لیمو کو عاملین لوگ جو ہے ایک جسم سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اور جو کلام پڑھ کے اس جسم میں جو لیمو ہے اس میں اس چیز کو ڈالا جاتا ہے جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو پھر اس کے سر سے 7 دفعہ دائیں بائیں مار کے ہانڈی میں ڈالا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو عاملین لوگ ہیں, سر کے تھوڑے سے بال, ناخن اور جسم کا پہنا ہوا کچھ کپڑا یا اور مختلف چیزیں ہیں جن کا استعمال کرتے ہیں, مگر یہ جو عمل ہوتے ہیں یہ باقاعدہ اجازت شدہ عمل ہوتے ہیں, کیونکہ یہ جنات کو جلانے والے عمل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ان کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ساری بات ہے, آپ جنات کے ساتھ جنگ کر رہے ہو, ان کو جلا رہے ہو, ان کو ختم کر رہے ہو. تو جو لوگ عاملین ہانڈی
کے عمل کرتے ہیں ان کی یہ جو جنگ ہے یہ بڑی سخت قسم کی ہوتی ہے، کیونکہ عاملی لوگ زیادہ جو ہے پانی پہ دم کر کے دے دیتے ہیں یا کوئی چراغوں کا استعمال کر لیتے ہیں یا جو ہے تعویذات مل کے جلانے کے لیے دے دیتے ہیں. یہ ہانڈی کے عمل کی طرف کم لوگ عاملین آتے ہیں، یہ بڑے عمال میں سے عمل ہوتا ہے. تو جن لوگوں کو زیادہ سخت قسم کے جنات کا اثر ہو، جادو کا اثر ہو، تو ان کے لیے پھر اس طرح کے عمل کیے جاتے ہیں. اور یہ گھر میں کرنے والے تو ہوتے نہیں، بالکل میں نے اس لیے بتایا جب تک کہ کسی کے پیچھے باقاعدہ اجازت نہ ہو اور پیچھے بزرگوں کا ہاتھ نہ ہو اور بندے نے مختلف عملیات کی اگر چلا کشی نہ کی ہو تو اس وقت تک یہ کارآمد ثابت نہیں ہوتا. تو پھر حاضری ہوئی اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ہانڈی کا عمل کیا. پھر اس کے بعد ہم نے سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا کہ وہ ہانڈی جو جلانے کے لیے وہاں رکھ دی گئی تھی اس پہ کتنا ٹائم لگ سکتا ہے وہ چیز کو خاتمے کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ ہانڈی کا جو عمل ہوتا ہے اس میں 3 دن کے لیے ہانڈی جلائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اگر اس کے اوپر ظاہری طور پہ تو آپ کو حاضری نظر آ رہی تھی مگر اس کے پیچھے کسی عامل کا ہاتھ تھا. ظاہری بات ہے. وہ عامل جو ہے اسے جو چیزیں بھیجی تھی اس کے پیچھے اور بھی چیزیں آ رہی تھیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہانڈی کا عمل ہوتا ہے تو جو چیزیں جو مین ہوتی ہے وہ اپنے کرندوں کو یا جس طرح چیلوں کو بھیجتی رہتی ہے. تو وہ پکڑ کے جو آپ نے کلام پڑھا ہوتا ہے جیسے سورہ مزمل ہے یا آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے اس کے پیچھے موکلات ہیں یا پیچھے جو عمل ہوتا ہے تو وہ چیزیں پکڑ کر اس ہانڈی میں ڈالتی ہیں اور وہ جل جاتی ہے. تو اس طرح مریض جو ہیں وہ بڑے جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں. بلکہ کئی ایسے مریض جو لا علاج تھے جن کا علاج جلدی نہیں ممکن ہو سکا تھا ان کے لیے جب اس طرح کے ہانڈی کے عمل کیے جاتے ہیں تو ان کی بندش دور ہو جاتی ہے، کاموں میں مدد آ جاتی ہے. یا جن کے کاروبار میں بندش لگتی ہے تو پھر اس میں بھی یہی ہانڈی کے عمل استعمال ہوتے ہیں. وہاں جو کاروباری جگہ ہوتی ہے وہاں کی مٹی اٹھائی جاتی ہے، مٹی کو اس ہانڈی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ اس جگہ کا جو اثر ہے وہ ختم ہو. اسی طرح جہاں پہ کسی جگہ کے اوپر اثر ہوتا ہے جادو کا یا جنات کا، مطلب کسی گھر میں اگر فار ایگزامپل کوئی دیکھنے والوں کو کسی گھر پہ بھی جنات کا مسئلہ ہے تو اسی گھر کی مٹی کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. ابھی ہم نے بھی یہاں مٹی کا استعمال کیا تھا مگر یہاں پہ ہم نے قبرستان کی مٹی کا استعمال کیا تھا. ادھر جب ہم نے ہانڈی میں مٹی ڈالی تھی تو ہم نے وہاں مٹی ڈالی تھی وہ قبرستان کی مٹی کا. اب قبرستان کی مٹی کیوں استعمال لوگ عاملین کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قبرستان میں جو مردے یا ان کے ہمزاد ہوتے ہیں یا روحانی مخلوقات ہوتی ہیں وہ بھی ساری اس جنگ میں شامل ہوتی ہیں. تو وہ پھر اس مٹی کا استعمال کر کے اور اس کے اوپر پڑھائی کر کے یہ ایک عملیات کی ایک آرٹ ہے. اس کا اگر آپ یہ کہو کہ جی یہ ایک فن ہے، اس کا اسلام ایک اور ہمیں درس دیتا ہے اور یہ ایک عملیات ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے جس سے جنات کو پکڑا جاتا ہے، ان کا علاج کیا جاتا ہے. اور پھر اگر جو لوگ صحیح قسم کے عامل ہوتے ہیں وہ پھر اس کے لیے باقاعدہ محنت کرتے ہیں، رات کو بیٹھ کے پڑھائی کرتے ہیں، پھر وظیفہ کیا جاتا ہے، پھر مریض کو پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس کو پانی دم کر کے دیا جاتا ہے. اس میں اگربتیوں کا استعمال ہوتا ہے. اگربتیاں 3، 7 یا 11 لی جاتی ہیں، پڑھ کے مریض کے 7 دفعہ دائیں بائیں وار کے اس کو جلایا جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ہوائی مخلوق ہوتی ہے تو جو اگربتیوں کا دھواں نکلتا ہے وہ دھواں اس چیز کو یا ان جنات کو پکڑتا ہے اور جلاتا ہے. تو یہ ایک طریقہ علاج ہوتا ہے. اچھا دوسرا پیر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ عموماً اگر کسی کے گھر پہ جنات وغیرہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام اس حوالے سے ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ جو سوال پوچھا جاتا ہے ناظرین کی طرف سے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں جنات آ گئے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. فار ایگزامپل کچھ لوگ پوچھتے ہیں کچھ آیت کے حوالے سے ہمیں بتا دیا جائے، کچھ آپ تھوڑا گائیڈ کر دیں دیکھنے والوں کو کہ اگر گھر میں کچھ چیزیں ہونے لگ گئی ہیں تو کیا پہلا عمل کیا کرنا چاہیے؟ کوشش دیکھیں اگر گھر میں چیزیں آ گئی ہیں سب سے پہلے تو کسی مستند عامل کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو گائیڈ لائن دے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کے اوپر اثرات ہوں تو وہ گھر میں پانی لیں، پانی کے اوپر سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، قرآنی آیات، آیت کریمہ، یہ ساری قرآنی آیات اور مسنون دعائیں پڑھ کے پھونک مار کے ان کو اس پانی کو پیا بھی جائے اور گھر میں چھڑکاؤ کیا جائے. اسی طرح جب کسی جگہ کے اوپر بندش لگتی ہے تو وہ جگہ کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. پھر یہ جو جنات ہوتے ہیں گھر کے کونوں میں چلے جاتے ہیں، گھر کے کونوں میں ان کا یہ چھتا بنا لیتے ہیں کارنرز پہ. اور اسی طرح گھر کی چھتوں میں، کونوں میں، اور پھر اس کے لیے تعویذات کا استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر تعویذات جو ہوتے ہیں وہ اس میں قرآنی آیات نہیں لکھی جاتی کیونکہ قرآنی آیات جو ہے وہ وہاں پہ ہم
मुतबरक आयात को नहीं कर सकते, वहाँ पे फिर अदात का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अदात के नक्श बनाए जाते हैं, ठीक है। अदात के नक्श को पानी में डाल के छिड़काव किया जाता ठीक है। है। और अगर कुरानी आयात आपने पानी के ऊपर दम करके अगर आपने छिड़काव करनी है तो वो फर्श पे नहीं की जाएगी, ओके, वो आप दीवारों पे और कोनों पे करोगे, अच्छा कॉर्नर पे, ताकि ठीक है, नीचे पानी गिर के उसकी बेहुरमती ना हो उस ओके पानी की। ओके ओके और ठीक फिर है, इसी तरह जब किसी बंदे के ऊपर असर होता है या ठीक है। जादू का असर होता है तो जी, वो जी। पानी जो दम किया हुआ था वो पीता है तो जिस्म के अंदर जाता है, ठीक है, क्योंकि ये रूह के ऊपर चीज गलबा पा लेती है। ठीक है। और फिर उसके बंदे को पता ही नहीं होता वो कर क्या रहा है, कर क्या उसका रहा है। एक्शन क्या है। राइट। इसी तरह जब जगह के ऊपर असर होता है तो उस जगह को लिया जाता है, उस ठीक हो जगह गया। की मट्टी ली जाती है, उसको हांडी में डाला जाता है और फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ पढ़ाइयाँ, जिक्र, राइट। अज़कार या जिस चीज़ का अमल जो उसने अमलियात किए होते हैं, कोई सूरह मुज़म्मल का अगर मैं अमल हूँ तो ठीक मैं है। सूरह मुज़म्मल पढ़ूंगा 11 ठीक मरतबा, है। 21 मरतबा, या हिज़्बुल बहर का अमल हो बिल्कुल या सही। चेहल काफ का अमल हूँ मैं, तो ठीक वो है। मैं अमल करूँगा और उनको पकड़ के उसको जिलाऊंगा। बिल्कुल सही हो, बिल्कुल ठीक है, ओके। बहुत शुक्रिया पीर साहब आपके कीमती टाइम का। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम था वो यकीनन उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो रूहानियत और आमलियत की तरफ हमें जो हम जिस पे बात कर रहे थे आज, और उन फैमिली के पास हम लोग गए थे, वो सारा कुछ आप लोगों ने देखा। पीर दाऊद साहब काफ़ी जाने पहचाने चेहरे हैं और इन्होंने हमें आज अपना कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह आगे भी नेक्स्ट आपके साथ इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी राय लेते रहें, आपको शो में इनवाइट करते रहें। इंशाल्लाह आपकी ऐसी लोकेशन पे जब हम जाते हैं तो आपको ज़रूर आपका हम हेल्प आउट लेंगे इंशाल्लाह। तो आपका भी बहुत शुक्रिया टाइम का जी। 7 न्यूज़ चैनल का बल्कि शुक्रिया जो इस ख़ास टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं। जी जी जी, देखें बिल्कुल। ये प्रोग्राम की एंडिंग में मैं ये बताना चाहूँगा ज़रूर, कि ज़रूर। सूरह जिन में जी, जी। जिन्नात का जिक्र है और यूरोप में सारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो जिन्नात के ऊपर बनाई जाती, फिल्में बन रही हैं जी, जी। और जिन्नात की हकीकत है। ऐसे ही। हमारे माशरे में बिलाशुबा मेरे पास कई डॉक्टर्स लोग भी आते हैं जी। जब आप हॉस्पिटल से लाइलाज हो जाते हाँ। हैं और वो कहते हैं कि जी इसका सिर्फ दुआ है हल। तो दुआ में वाक़यातन ही अल्लाह ताला ने हल रखा है। सूरह रहमान में शिफा है, सूरह यासीन में शिफा है, Exactly. सूरह फातिहा में शिफा है और कुरान जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, हयात ना है। सिर्फ हमें दुनियावी और दीनी मामलात में हमारी मदद करता है बल्कि रूहानी मामलात में बड़ी ज़बरदस्त बेशक, किस्म की मदद बेशक, करता है। बेशक। मैं ये नहीं कहता जी, जी। कि कुरान जो है सिर्फ जिन्नात पकड़ने के लिए है ना जी, या वो जादू तो उसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ हर चीज़ का निचोड़ हल दिया है। भी दिया हुआ तो है। कुरान हमारे पास बिल्कुल, है, बिल्कुल। सुन्नत हमारे पास बिल्कुल, है, बेशक, बुजुर्गाने बेशक। दीन हमारे पास है। मसला ये है कि जब किसी के ऊपर ये ऐसी प्रॉब्लम आए जी, या जी। मसला है उसको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद लेनी चाहिए, बिल्कुल सही। अल्लाह से रुजू करनी चाहिए बिल्कुल। और वो उन लोगों से रब्ता करना चाहिए जो सिर्फ आपको अल्लाह के रास्ते की तरफ लेके जाए। बिल्कुल ये जो सही। हमने अमल किया है जी, जी। ये एक फन है, ठीक ये है। एक आर्ट है, ठीक है। मगर जो अल्लाह की मदद है वो वो भी बुजुर्गाने दीन से वो मिलती है। बहुत ज़रूरी होती है। बहुत शुक्रिया पीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। जी नाज़रीन, अगर आपके इल्म में भी कोई ऐसी जगह हो जो आप समझते हैं कि वो असेब ज़दा है या कुछ ऐसे आपके पास पेशेंट मौजूद हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फारूकी और पीर साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम आसिफ ज़दा।